अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बे औलाद औरत, बे औलाद मर्द क्या करे, किससे तावील है, किससे दवा कराए, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से औरतें गैर ईमान वाले के पास जाकर, जिसको हम पंडित बोलते हैं, उनके पास जाकर क्या क्या करवाती हैं वो, और इससे ईमान का भी ख़तरा है। तो ये मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं कि आप क्या करवाएं, दुआ करवाएं या तावीज़ करवाएं, इसका तरीका क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है। शादी को 8 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, कोई औलाद नहीं हो रही है। इलाज करा लिया, दवाएं करा ली, तावीज़ गंडे कर लिए, वजीफ़े कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा है। वो क्या करें? आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन बातों को सुनने के बाद आपको इत्मीनान हासिल होगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा, और आपको क्या करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये समझे कि अल्लाह ताला ने 3 आलम बनाए हैं। नंबर 1 आलम जन्नत, जहाँ राहत, इत्मीनान, सुकून होगा, हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी आलम जन्नत में। वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, मुसीबत नहीं होगी, आराम ही आराम होगा, जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा। एक दूसरा आलम है आलम जहन्नम, जहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, अजाब ही अजाब है, वहाँ राहत और सुकून नहीं है। वहाँ हमारे साथ वो सब कुछ होगा जो हम नहीं चाहते हैं। नंबर 3 आलम दुनिया, जिस दुनिया में हम और आप इस वक्त हैं, इसको आलम दुनिया कहा जाता है। यहाँ क्या होता है कि हमारे साथ वो होता है जो हम चाहते हैं वो भी हो जाता है, और जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है। कभी खुशियाँ भी मिलती हैं, कभी गम भी मिलते हैं, कभी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नामतें भी मिलती हैं, कभी कभी कोई आजमाइश भी आ जाती है, कभी मालो दौलत भी मिलता है, तो कभी गरीबी के ज़माने भी देखने को मिलते हैं। किसी को औलाद मिलती है, किसी को औलाद नहीं मिलती, किसी को औलाद मिलती है तो वो इंतकाल कर जाती है। तो यहाँ हमें दुख भी मिलते हैं, आराम भी मिलता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया ही ऐसा है, यहाँ होगा वही जो अल्लाह चाहता है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन देखें हमारे साथ होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरी ये दुनिया जिसमें हम और आप हैं ये जन्नत बन जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया जिसमें हम और आप इस वक्त है, ये दुनिया है, आलम दुनिया। और आलम दुनिया का अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह से बनाया है कि इस दुनिया में प्रॉब्लम भी आएंगी और राहत और आराम भी आएगा, मुसीबतें भी आएंगी, राहत और आराम भी मिलेगा, मालो दौलत भी आएगा, कभी कभी अल्लाह ताला आजमाएगा भी, औलाद भी मिलेगी, कभी औलाद नहीं भी मिलेगी। यहाँ खुशियाँ और गम दोनों चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहेंगे, और ये दुनिया है, यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो अल्लाह चाहता है। जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब आप कुरान मजीद की आयत सुनिएगा कि वो लोग जिनके औलाद नहीं है उनको क्या करना चाहिए। कुरान मजीद में सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत ये अल्लाह के लिए है। अल्लाह ही इस ज़मीन और आसमान का बादशाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहे वो पैदा करता है। अल्लाह ही सब चीज़ों को पैदा करने वाला है। कीड़े मकोड़ों से लेकर जानवर, परिंद चरिंद, दरिंद, इंसान, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां अता फरमा देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसको चाहता है बेटे अता फरमा देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, या अल्लाह ताला बेटे और बेटियां जोड़े अता फरमा देता है, किसी को बेटे भी दे दिए, बेटियां भी दे दी। तो ये अल्लाह की तक़सीम है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बाँझ बना देता है। किसी को बाँझ बना दिया, शादी को 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, किसी के 8 साल औलाद नहीं हुई, 90 साल हो गई, 10 साल नहीं हुई, 11वें साल हो गई, किसी को सारी ज़िंदगी औलाद नहीं हुई। अल्लाह उसी को बयान फरमा रहा है, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है अल्लाह ताला बाँझ बना देता है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नहु अलीमुन क़दीर,
اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے. ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے. ہم مانگے جا رہے ہیں اللہ سے، اللہ جانتا ہے. قدیر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ قادر ہے، وہ اولاد ہمیں دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں مل رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. کسی کو بیٹے ہی بیٹے مل گئے، اب وہ تمنا کر رہا ہے بیٹی کی لیکن بیٹی نہیں مل رہی، بیٹے ہی بیٹے. کون دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کو بیٹے بیٹے دے دیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیٹیاں بھی مل گئیں، بیٹے بھی مل گئے، کوئی دقت نہیں، یہ بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائے. کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، شادی کو بہت سال گزر گئے، اولاد نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے، ان کو اولاد نہیں دیتا. تو اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، 3 عالم، عالم جنت، عالم جہنم، عالم دنیا. یہ عالم دنیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ہم جتنے بھی لوگ ہیں، میں ہوں، آپ مجھے دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر، وہ سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے والا جو انسان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اب آزمائش، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہو جائے، اللہ نہیں دے رہا بیٹا، کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے. اگر ہم ہڑبڑائیں اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں، واویلا مچانے لگیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ناکام ہونے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو میرے عزیز بھائیوں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے آیتیں آپ کو پڑھ پڑھ کر سنائی ہیں، کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں ہم آزمائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح ہمیں آزما سکتا ہے. کبھی کبھی مال و دولت دے کے آزماتا ہے اللہ، کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال و دولت لے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دے کر آزماتا ہے، بیٹے بھی دے دی، بیٹیاں بھی دے دی. 2 بیٹے ہو گئے آپ کے، 2 بیٹیاں ہو گئیں. اللہ آزما رہا ہے کہ بندہ میرا شکر کرتا ہے نہیں کرتا، بچوں کی تربیت دینی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے، جنت پکی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی آپ کی کامیاب ہو گئی. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے کر آزماتا ہے. شادی کو 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ مانگے چلے جا رہے ہو. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اس مشکل وقت میں، لوگ تانے بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو تانا نہیں دینا چاہیے، لوگ تانے بھی دے رہے ہیں، برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہوں. کیونکہ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والا بن جائے. لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اب اولاد نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. نہیں دے رہا اللہ تو کوئی بات نہیں ہے، شکوے شکایتیں نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن مانگنا اللہ ہی سے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے آزمائش کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بہت نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے تو ہم اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین کر ہمیں آزماتا ہے، کوئی نعمت ہمیں نہیں مل رہی ہے، اولاد نہیں مل رہی ہے ہمیں، تو ہم بہرا جاتے ہیں، ہڑبڑا جاتے ہیں، تعویذ گنڈے والوں کے پاس چلے گئے، جائز ناجائز، حرام حلال، غلط صحیح کچھ نہیں دیکھتے، بس اولاد چاہیے. تو یہ آزمائش کی گھڑی ہے. پھر ایسے بابا، ایسے مولانا اور ایسے تعویذ گنڈے دینے والے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اولاد ہم دیں گے، اولاد ہم دیں گے، ہمارے یہاں سے علاج کراؤ، اولاد گارنٹی سے ہوگی، وہ ڈھونگی ہیں، وہ مکار ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اللہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جوڑے دے دیتا ہے اولاد کے، بیٹی بھی دے دی، بیٹا بھی دے دیا، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب لوگ اس عالم دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں. اور آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ملیں گی، کچھ نہیں ملیں گی، کچھ ملا، کچھ نہیں ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا. اب جو ملا ہے اس پر شکر کرنا ہے، اور جو نہیں ملا ہے اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. تو ہم کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر. جیسے ہی ہم مریں گے جنت میں پہنچیں گے اور ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آزمائے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے اور صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے. لوگ تانے دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اس فلاں مولانا سے تعویذ لے آؤ، نہیں، تعویذ لینے کیوں جائیں؟
انہو علیم قدیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ جاننے والا ہے۔ تعویذ لینے ہم جائیں گے تو کیا مطلب اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ ہم ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے تو اللہ سنے گا نہیں، کیونکہ اللہ تو دعا کو پسند فرماتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے، دعا اللہ سنتا ہے نا، دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، اللہ نے خود فرمایا انہ علیم قدیر، کہ اللہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اللہ ہمارے اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں اولاد چاہیے، اللہ ہمیں اولاد دینے پر قادر بھی ہے، لیکن نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہ آزمائش ہے، یہ عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، یہاں کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا۔ جو مل رہا ہے اس پہ شکر کرنا ہے، جو نہیں مل رہا ہے اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ تعویذ گنڈے کی طرف نہیں جانا، آزمائش ہے۔ جانا کدھر ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر۔ جو جائز راستے ہیں، جس کا شریعت نے حکم دیا، شریعت نے حکم دیا، مانگو، اللہ سے مانگو، نماز پڑھ کر مانگو، قرآن پڑھ کر مانگو، تہجد میں مانگو۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں اللہ سے مانگنے کے، اس میں مانگنا ہے۔ اور اللہ نے کہا دوسری طرف مت جانا، کیونکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جانا صرف کدھر ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ اسی لیے میں جو بات اپنی سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔